بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میرا دل جو محاورہ ہے بلیوں اچھل رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے ہر دور تک کسی فرد نے آپ کو اتنی مبارک خبر نہیں سنائی ہوگی جو خبر میں آپ کو ابھی سنانے والا ہوں۔ اس درجہ مبارک خبر، یہ لفظ مبارک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایکویولنٹ، یہ جو ہم بولتے ہیں عید مبارک، اس کا ایکویولنٹ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ مبارک کہتے ہیں اس پازیٹیو انرجی کو، جو پازیٹیو ترین انرجی ہوتی ہے۔ ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام جہاں سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے اپنے مقصد کے لیے، اس کو مبارک کہتے ہیں۔ اتنی مبارک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ایک بہت بڑے آدمی نے، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے آدمی نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ وہ امریکن ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دیکھا ہے اور ہم بہت عرصے سے آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ویڈیوز جو ہیں وہ ملینز کی تعداد میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ جس چیز کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں، سلطانی نظام الی منہاج نبوت، ایک ایسا نظام حکومت اسی ڈگر اور لائنز پر جیسا کہ امریکنز نے ابتدا میں قائم کیا تھا، آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو باقی خلق خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ آپ اس نظام حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو آپ یقین جانو آپ واقعتاً کامیاب ہوگے، اور آئندہ 3-4 ماہ میں آپ دیکھو گے کہ کیا ہو جائے گا۔ جو بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ آپ کے ویڈیوز کو دیکھنے والے تو ملین میں ہیں، لیکن فالوورز جو ہیں، اگر آپ اپنے فالوورز کی تعداد جو آپ کے پیج پہ ہیں 1 ملین سے 5 ملین کر لو، 1 ملین to 5 ملین، تو انہوں نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز میں، اور میں جو ڈیٹا انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ جو آپ سلطنت پاکستان قائم کرنا چاہتے ہو، یونائٹڈ نیشنز میں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ساورن سٹیٹس ہیں 193 ہیں، 193 سٹیٹس ہیں۔ اور ان 193 سٹیٹس میں انہوں نے اعداد و شمار مجھے لکھوائے کہ ان 193 سٹیٹس میں 38 سٹیٹس ایسی ہیں جن کے شہریوں کی تعداد 1 ملین سے 4 ملین تک ہے۔ 38 سٹیٹس ہیں۔ اور جو بات انہوں نے کہی کہ 20% یہ سٹیٹس ہیں جن کے شہریوں کی یہ تعداد ہے، یونائٹڈ نیشنز کے پاس جو رجسٹرڈ ہیں ایک ساورن کی حیثیت سے، ایک ساورن سٹیٹ کی حیثیت سے۔ تو آپ اگر اپنے فالوورز کی تعداد، سلطنت پاکستان کے لیے اپنے فالوورز کی تعداد ٹارگٹ رکھو 1 ملین سے 5 ملین، 5 ملین سے 10 ملین، تو آپ دیکھو گے کہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ کو ایک سیٹ ملے گی، اور یونائٹڈ نیشنز ول گیو یو اے سیٹ بیکاز یو ہیو دس مچ نمبر آف فالوورز۔ اور ان فالوورز کو سلطنت پاکستان کے جو فالوورز ہیں یہ، اور انہوں نے بہت سارے ملکوں کی مثال دی۔ لگزمبرگ ہے، ایک ملک ہے، پوری آبادی 6,15,000 کی ہے۔ سائپرس ہے، 1.2 ملین ٹوٹل آبادی۔ ایسٹونیا 1.3 ملین۔ نیوزی لینڈ 4.7 ملین۔ آئرلینڈ 4.8 ملین ٹوٹل آبادی۔
تو انہوں نے مجھے جو بات کہی کہ آپ سلطنت پاکستان کے قیام کے لیے جو کوشش کر رہے ہو، یہ کوشش فوکس ہونی چاہیے ٹو میک فالوورز آن فیس بک. اور مثال انہوں نے دی کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، یہ اسی انداز سے انٹروڈیوس ہوئی تھی کہ ایک آدمی کا آئیڈیا، 2 آدمیوں کا آئیڈیا، 4 آدمیوں کا، اور اس کے بعد یہ بات بڑی. اور کئی ممالک ایسے ہیں، ایل سیلوڈور، جہاں انہوں نے اس کرنسی کو ایک آفیشیل سٹیٹس بھی دیا. سو جو مثال دی انہوں نے کرپٹو کرنسی، انہوں نے کہا کہ اس انداز سے ایک تحریک آگ پکڑتی ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشنز آپ کو compelled, they will be compelled to give you a seat in the United Nations. سلطنت پاکستان کو ایک کرسی ملے گی یونائٹڈ نیشنز میں as soon as you develop this much number of followers. So یہ اتنی مبارک خبر ہے. آپ تو جانتے ہیں، اور انہوں نے مجھے جو مثال دی، انہوں نے کہا انقلاب کے جو طریقے ہیں، اور انہوں نے 5-6 طریقے سنائے مجھے. ایک تو ہے الیکشن، کہ آپ نے اتنی پاپولیرٹی حاصل کی اور اس کے بعد الیکشن کہنے لگا یہ ایک بوگس طریقہ ہے. آپ بھی جانتے ہو ساری دنیا میں انکلوڈنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ الیکشنز جو ہیں مینیپولیٹ کیے جاتے ہیں ساری دنیا میں، اور الیکشنز کا سارا پروسیس فلاڈ ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ کار ریولوشن، کہ لوگ انقلاب کے لیے اٹھتے ہیں، بندوقیں اٹھا کے اٹھتے ہیں اور آ کے ٹیک اوور کرتے ہیں کیپٹل کو. کہنے لگا یہ ایک ناممکن چیز ہے، بہت خون خرابہ اس راستے میں، اور اس کے بعد اس سے حاصل کچھ نہیں. تیسرا جنگ کے ذریعے سے، کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور ایک نیا مملکت کریشن میں آتی ہے، جیسے آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی. ایک بلڈی طریقہ ہے، بہت اس میں لاکھوں افراد مارے جاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک مثال دی، جیسے ایک بحری جہاز ہے، کروز شپ ہے، کروز شپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک آزاد سمندر میں ہیں، جیسے کشتی نوح ہے، اپنی حکومت کا، اللہ کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق. ایک یہ مثال. پھر ایلان مسک کی مثال دی کہ ایلان مسک جو ہے وہ کانکر کر رہا ہے، جانا چاہتا ہے اسپیس میں، مارس پہ جا کے ایک نئی دنیا، ایک نئی کنٹری بسانا چاہتا ہے ایلان مسک کی، کہ یہ اسپیس ہے. لیکن سب سے اہم چیز جو آپ کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہ الفاظ تھے ان کے، آپ کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہے collaborative network state. collaborative network state. اور یہ collaborative network state جو ہے، فائدہ اٹھائیے اس چیز کا کہ آپ کے پاس فیس بک موجود ہے، اس پہ فالوورز ہیں. آپ نے اپنے فالوورز پہ فوکس کرنا ہے، اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا کہ آپ کا ویڈیو 3 ملین لوگوں نے دیکھا، 4 نے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بازے ہمارے ویڈیوز جو ہیں 8-8, 10-10 ملین تک گئے ہیں. لیکن جو ہم نے سٹریس نہیں کیا، ہم نے تو اسی بات پہ فوکس کیا، وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے پاس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ابلاغ کریں، پرچار کریں اس بات کا. اللہ کی زمین، اللہ کا قانون، رزق کی مساوی تقسیم، اور تمام انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم، یکساں طور پر واجب التکریم، اور ان سب کو برابری اور حقوق ملیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری. یہ ساری باتوں کا آپ نے پرچار کیا. وہ یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا کہ سٹیٹ بنانے کا کیا ہے، کچھ لوگ مل کر اپنا ایک جھنڈا بھی گاڑ لیتے ہیں کسی زمین کے اوپر لے کر، اس لیے کہ ایک سٹیٹ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے جھنڈا. آپ نے ایک جھنڈا ایسا یونیورسل چنا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دنیا کا کوئی فرد، حتیٰ کہ جو لا مذہب لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کے اس قانون کو مانتے ہیں. وہ قانون جو عورت کے ماں کے پیٹ میں بچے کو پرورش دیتا ہے، رحمان، وہ جو ماں کے پیٹ میں پالتا ہے. تو آپ نے اس قانون کو اپنا یارڈ سٹک رکھا، گولڈ سٹینڈرڈ بنایا اس قانون پر مبنی نظام حکومت کے، جہاں جیسے ماں اپنے بچوں کو
फ्री ऑफ कॉस्ट देती है रिस्क अल्लाह के कानून के मुताबिक, इसी तरह से गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी। तो फरमाने लगे कि आपने इतनी अजीम शान बातें की हैं कि हम ये सोच रहे थे, और ये हम लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, कि हम ये सोच रहे थे कि इसने ये आइडिया कहाँ से लिया है और कहाँ से आया है। मैंने उनसे अर्ज किया कि ये आइडिया तो मेरा नहीं है, ये तो आइडिया बहुत पुराना है। इसी आइडिया की बेसिस पर तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुमलिकत बनाई थी। फिर यहाँ पर बात आगे चली, बड़ी उनके साथ मेरी बड़ी तफसीलन बात हुई। जो फोकस आपको करना है और हम सबको करना है, ना तो इलेक्शन ना कुछ और तरीकेकार, एक अलग सल्तनत पाकिस्तान का वजूद जिसे यूनाइटेड नेशंस जो है रिकॉग्नाइज करे, एक डिजिटल सिटीजन्स का ग्रुप, एक इस अंदाज से बिल्कुल वैसे ही जैसे डिजिटल सिटीजन्स ने क्रिप्टो करेंसी बनाई, बिटकॉइंस आए, उसी तरह से ये फॉर्मूला आपके सामने है कि आप इस चीज को इसको इस्तेमाल में लाएं, इस प्रिंसिपल को कि आप यू कैन डू दिस। और ये कैसे कर सकते हैं आप? फोकस जस्ट ऑन वन थिंग, एक चीज पे फोकस करो। लोग जो हैं आपके फॉलोअर्स बने। फॉलोअर्स अगर आपके 1 मिलियन बनते हैं, 1 मिलियन से नेक्स्ट 5 मिलियन बनना, वो जो शेर है इकबाल का, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। तो जैसे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम टीचर थे, उस्ताद थे, जिनका जिक्र कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको रब कहते हैं, उनके साथ मकालमा है कि मेरे टीचर ये कहता है, मेरा उस्ताद ये कहता है, तू जा मूसा अपने रब से पूछ के आ। तो अगर एक टीचर किसी को सही मुयस्सर आ जाए, शबानी से कलीमी 2 कदम है, घास चराने वाला, वो जिसकी कोई हस्ती हैसियत ही नहीं है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं कि मैं तो जाहिलीन में से था, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। तो वो इतने जलीलुल कदर मिलिट्री के कमांडर बने और उन्होंने बुनियादें रखी अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम हुकूमत की। एक आइडिया के मिलने पे मैंने उनसे यही कहा कि जी ये आइडिया तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज करके रखवा के तज़करा रिकॉर्ड के तौर पे रख के गए हैं कि आइंदा आने वाले दौर में जिस किसी ने इस निज़ाम को कायम करना है, यहाँ पे वो गाइडेंस है, उसको पढ़ ले। तो मैंने कहा जी मेरा आइडिया इसमें कुछ नहीं है, ये सारा का सारा उनकी अता करदा ये फरमूदात हैं, जिनको मैंने सिर्फ इतना किया है कि खुली आंखों के साथ जज्ब किया है। और दूसरी चीज जो मैंने की है वो ये कि इकबाल ने जो कहा था, पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही। फितरत की गवाही, अपने दिल की गवाही के साथ कि ये निज़ाम कैसा होगा, क्या ये नमाजों रोज़ों का निज़ाम है या क्या वो निज़ाम है जिसमें अफराद मुआशरा उठते हैं और अल्लाह के कानून पर मबनी निज़ाम ना सिर्फ ये कि कायम करते हैं, एनफोर्स करते हैं अपनी अवाम पर, अपने सरमायादारों पर, मुशरिकीन पर, उन पर एनफोर्स करते हैं उस निज़ाम के क़याम को, और यूं वो खुशहाली आती है और खुशहाली के चश्मे फूट पड़ते हैं। तो मैंने कहा, कहने लगा मैंने आपकी सब तकरीरें सुनी है। मैंने कहा मेरी तकरीरें तो उर्दू में होती हैं बेशतर। कहने लगा वी हैव हैड देम ट्रांसलेटेड, वी नो व्हाट यू आर अप टू, द पाथ टू achieving this goal is very simple. Ask people to be your followers. Follow करें असरुल इस्लाम वाला जो पेज है। मैंने कहा हमारे पास तो उस पे मेरा ख्याल है 150,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, और मैं तो उनकी अहमियत सिर्फ इतनी समझता था कि जी मेरा जो वीडियो आता है वो सबसे पहले वो लोग देख लेते हैं और दैट इज ऑल। या फिर यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं कोई 80 हज़ार के करीब हैं। मैंने कहा हमने तो इस चीज पे काम ही नहीं किया, जो आते गए लोग फॉलोअर्स तो बनते गए, कोई ऐसा काम नहीं किया। सो गोल जो है वो फॉलोअर्स बनाना है। आप अगर इस इनकलाब को लाना चाहते हो, और इसलिए मेरा कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आप सबसे पहले भी कहा
میری عمر تو اس سال 72 سال ہو جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑا فٹ فاٹ ہوں, اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اور وہ فٹ فاٹ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب دل میں اور دماغ میں کوئی فرق نہ ہو انسان میں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. مینٹل ہیلتھ آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے, اور جن کے پاس وہ مینٹل ہیلتھ نہیں ہوتی ہے ان کے چہروں سے وہ بیمار نظر آتے ہیں. یہ ہے ان کے چہروں کے اسے وہ پہچانے جاتے ہیں. تو میں نے کہا میرے چہرے سے جو آپ کو ہیلتھ نظر آتی ہے اس کا سبب یہی روشنی اور یہی گائیڈنس ہے. جب انٹلیکٹ کو ایک چینل مل جاتا ہے تو انٹلیکٹ پھر ایک بیج کی طرح ہوتی ہے جو پھلنے پھولنے لگتا ہے, درخت بن جاتا ہے. اور that is what has happened. So میں آپ سب سے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز یہ آپ کا فیوچر ہے, آپ کا پاکستان ہے, آپ کی دنیا ہے, اور دنیا متمنی ہے نظام اسلامی کی, نظام محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا آرزو مند ہے, دنیا ترس رہی ہے, تڑپ رہی ہے اس نظام کے قیام کے لیے. امریکنز نے اسی چیز کو بنیاد بنایا. ٹامس جیفرسن بہت قرآن فہم آدمی تھا جس نے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن 1776 میں لکھا, جس نے امریکہ کا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس 1776 میں لکھا. وہ بہت قرآن فہم آدمی تھا. اس نے انہی پرنسپلز کو جنہیں آیات بینات کہا ہے قرآن نے, سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس, یہ پہلا جملہ ہے کہ we believe in these self-evident truths that all men are created equal, کہ سب انسان برابر ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسی طریقے سے چلتا چلا آیا. لیکن دنیا اسلام جو ہے جن جہالتوں میں مبتلا ہے اس وقت, اور یہ ایک طریقہ کار ہے. سو آپ سب کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں, دس از دا گول, اور خدا کے واسطے اس چیز پر فوکس کیجئے. میک دس یور فوکس, ان تولوا وجوہکم, اپنی تمام توجہات کو مرکوز کر دو اس گول پر کہ ہم نے فالوورز بنانے ہیں اس پیج اسر الاسلام کے لیے, کہ ہم جتنے زیادہ فالوورز, اب دیکھیے کہ اگر میں اس کا نام رکھ دیتا, اس پیج کا ہی نام, ہم نے تو سلطنت پاکستان کا بھی پیج بنایا تھا اور وہ بھی ہے موجود, اور یہ بھی, تو یہ پیجز جو ہیں اس نے کہا یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے اگر اتنے فالوورز کو کریٹ کر لیا, you will achieve your goal in 3 months, and I guarantee you with this much of following can talk to the United Nations that we are followers of Sultanate Pakistan. We believe in a Sultani Nizam with Dr. Asrul Islam Muhammad Sayyid Ali Muhammad as the Sultan to begin our new country, or we want the Sultani Nizam. آپ نے اتنے فالوورز کے ساتھ اس عرضی کو پیش کیا, نہ الیکشن اور نہ ہی آپ کو کسی خونی انقلاب اور نہ ہی کچھ, آپ کو انسٹنٹ ریکگنیشن ملے گی اقوام عالم میں. تو یہ گول ہے. یہ ساری چیزیں پیرلل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ہمارے اس وقت. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹوگیدر. درس قرآن کریم کو سمجھانا, گروپس کے اندر یہ چیزیں کرنی, ساتھیوں کو ساتھ ملانا, ہر وہ انسان, ہر وہ فرد جس کے دل و دماغ میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہے, اس لیے کہ لا ریب, کسی کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نظام حکومت جو ہے وہ کیا ہوگا, اور ہم سب مل کر اس کو قائم کریں گے, ہماری دنیا, ہمارا پاکستان. سو یہ انہوں نے جو بات کی, پھر سے میں سٹریس کر رہا ہوں کہ نہ الیکشن, نہ ریولوشن, نہ جنگ, آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیے. کولیبریٹو نیٹ ورک اسٹیٹ بنانا ایسے افراد کا کہ آپ کے پاس 1 ملین سے 5 ملین, 5 سے 10 ملین, اور یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. جس انداز سے ہم نے دیکھا تھا, دیکھو ایک زمانہ تھا ہم ترستے تھے کہ ہماری کوئی ویڈیو دیکھے سنے, سمجھ نہیں آتی تھی. بڑی کوششیں کی میں نے کہ کیسے میرے فالوورز بن سکتے ہیں. اگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے فالوورز ہیں, میں نے گانے گائے,
ڈانس کیے، جو بھی میرے بس میں چیز تھی، جو بھی ہنر مجھے آتے ہیں، صرف جادو کے کرشمے نہیں دکھائے، وہ بھی دکھانے آتے ہیں مجھے تھوڑے سے. میں اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ وہ چھوٹے جادو کے کرشمے کرتا رہتا ہوں، اپنی نواسی کے ساتھ. ہر وہ چیز کی ان آرڈر ٹو ڈرا اٹینشن آف دا پیپل. سو مچ سو کہ ہم نے جو جھنڈا بنایا وہ اسی لیے تھا کہ اٹ شوڈ اٹریکٹ اٹینشن، کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے اس جھنڈے پہ کیا لکھا ہے. تو اٹریکشن اس کی. سو وی ڈیڈ ایوری تھنگ پاسبل ان آور مینس. میں اپنے کلام کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. آپ تمام ساتھی جو یہاں موجود ہیں، آپ کے اب سوال اور جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، اور دیٹ از آل آئی ہیو ٹو سے. وما علینا الا البلاغ. آپ کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے بعد فالوورز کو کہنا کہ اس پیج کے اوپر آ کے بی اے فالوور. جب آپ کے اب چند لوگ یہاں پر، کچھ لوگ جو نہیں جانتے ہماری تحریک کو یا ہماری اس فائنینشیل اس کو کہیں گے کہ جی فالوورز بنا کے میں پیسے کمانا چاہتا ہوں. وی آر بیونڈ دیٹ. آج تک ہم نے کوئی یوٹیوب سے یا فیس بک سے ناٹ ایون اے پینی، ناٹ ایون اے سینٹ ہم نے کوئی کمایا ہے. اور ہم تو قرآن جی سناتے ہیں، اس قسم کی کمائی کو حرام سمجھتے ہیں. سو بیسک بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مائی وائف اینڈ آئی وی میک ویری گڈ منی، شکر الحمدللہ. اور یہ ہمارے پاس مقصد ہرگز کوئی ان فالوورز کو بنانے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے یوٹیوب کے ذریعے سے کرنا. وی جسٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ اسٹیٹس جو کہ ہمیں ملنے کا پورا استحقاق ہے، کہ اگر ہمارے اتنے فالوورز ہو جائیں جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت چاہتے ہیں. آپ کی آپ اگر سعودی عرب سے لے کے کویت، جتنے بھی نام نہاد اسلامی مسلم ملک کہتے ہیں، none of them has this ideology، جو آئیڈیالوجی یہ آپ کے پاس ہے. So basically this ideology is basically the key to success. So as I said، آپ اپنا یہ گول رکھیے، فالوورز بنائیے. فیس بک کے اوپر جو افراد ملیں اسے بولو اسر الاسلام کے پیج پہ بی اے فالوور. گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، شامل کیجئے. فیس بک کا جو اسر الاسلام کا پیج ہے، میں آپ سب سے یہاں پہ آخر میں اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کون سے افراد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرسنل ٹیلی فون نمبرز، میں اپنا تو دوں گا ہی، اس لیے کہ جو بھی ہیں میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ان کو گروپس میں شامل کرتے ہیں. اپنے پرسنل ٹیلی فون نمبرز دیں، اور اپنے پرسنل ٹیلی فون نمبرز میں اس کے اوپر لکھ دوں گا پیج کے اوپر. جون سے بھی افراد چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے یہ فالوورز ایسے کافی تعداد میں ہو جائیں، 10 آدمی بھی مل جائیں گے ایسے جو اپنے نمبر دے دیں گے، تو وہ ریکروٹ کرتے جائیں گے افراد کو ہمارے گروپس میں. سو آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.